میں بیان کر رہی تھی کہ آسمانی کتابیں تو 4 ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید ہی کے بارے میں کیوں فرمایا ہے؟ ذالک الکتاب، یہ ایک بلند رتبہ کتاب ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ آئیے میں آسان جملوں میں سمجھاتی ہوں۔ نمبر 1، قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ پہلی کتابیں محفوظ مخصوص زمانوں میں اور مخصوص قوموں کے لیے تھی، لیکن قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ ذمہ داری سب سے بڑی ہو تو مقام بھی سب سے بلند ہوتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید محفوظ کتاب ہے۔ تورات، زبور، انجیل کے ماننے والوں نے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن ایک حرف بلکہ زیر زبر پیش بھی تبدیل نہیں ہوا۔ جس کتاب یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہو، اس کا مقام کیوں نہ بلند ہو۔ نمبر 3، قرآن مجید کا معجزہ ہمیشہ زندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک معجزہ ہے۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا ایک معجزہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رہے، یہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکا گیا، نہیں جلے، آگ گل و گلزار بن گئی، یہ ایک معجزہ تھا۔ لیکن قرآن مجید خود ایک ایسا معجزہ ہے جو آج تک زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہر دور کا انسان اسے دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کے اعجاز کو سمجھ سکتا ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید تمام سابقہ کتابوں کا محافظ ہے۔ قرآن مجید ایک نئی کتاب نہیں بلکہ سابقہ آسمانی تعلیمات کا محافظ یعنی نگہبان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سابقہ کتابوں کی اصل تعلیمات کی تصدیق کرتے ہوئے نازل فرمایا ہے اور ان کی حفاظت کرنے والی کسوٹی بھی دی ہے۔ نمبر 5، ہم سب سے اہم بات جس کی وجہ سے اسے بلند رتبہ قرآن مجید کا نازل ہونے کا بلند رتبہ ملا، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں۔ کتاب کے نزول کی عظمت کا تعلق اس ہستی سے بھی ہوتا ہے جس پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا۔ لہٰذا جو کتاب سب سے افضل رسول پر نازل ہوئی، اس کا مرتبہ بھی سب سے افضل اور بلند ہوا۔ نمبر 6، قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پہلی کتابوں میں بعض احکام مخصوص قوموں کے لیے تھے، لیکن قرآن مجید عبادات، اخلاق، معیشت، سیاست، عدالت، خاندان، تجارت اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ صرف عبادت کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذالک الکتاب میں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ترجمہ کی تفسیر نہایت ہی آسان جملے میں ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں اگر کتاب دیکھنی ہے تو یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اور اگر ہدایت تلاش کرنی ہے تو وہ ہدایت یہ ہے یعنی قرآن مجید، اگر سچائی ڈھونڈنی ہے تو وہ سچائی یہ ہے یعنی قرآن مجید، اگر کامل دستور چاہتے ہو تو وہ دستور یہ ہے یعنی قرآن مجید۔ فقط اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہی فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک بلند رتبہ کتاب ہے، نہیں شک بیچ اس کے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ حق کے متلاشی کے لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔
اب آخری جملے کا غور قابل غور ذرا توجہ کیجیے گا۔ تورات حق ہے، محترم ہے، زبور حق ہے، محترم ہے، انجیل حق ہے، محترم ہے، کیونکہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن مجید کو وہ بلند مقام اس لیے ملا کہ یہ آخری کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، یعنی کل عالم کائنات کے لیے یہ کتاب ہے، کامل کتاب ہے، اور قیامت تک تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم اور بلند رتبہ کتاب ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ لگی کہ قرآن مجید کو ہی بلند رتبہ اسی کتاب کو کیوں ملا ہے۔ اب اگلا حرف ہے لا ریب فیہ کی لام سے ہے لازوال، موضوع لازوال ہو، اور اس میں ایسے جملے بیان کرتی ہوں کہ سعودی عرب والے داد دینے پر مجبور رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ویسے تو داد مانگ کے لینی پڑتی ہے۔ نمبر 1 لازوال کی تعریف یہ ہے کہ جیسے زمانہ یہ لازوال کی تعریف یہ ہے کہ جسے زمانہ مٹا نہ سکے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ لازوال ہیں، اسی لیے اس کی رحمت بھی لازوال ہے۔ نمبر 3 نبی کریم لازوال ہیں، اسی لیے ہر دل میں آج تک مومنوں کے سینے میں آباد ہیں۔ نمبر 4 سورج ڈھل جاتا ہے، چاند کو دیکھ لو چاند چھپ جاتا ہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک لازوال ہے، جو کبھی چھپتا نہیں ہے۔ نمبر 5 وقت کی دیواریں گر سکتی ہیں، مگر قرآن مجید کی صدائیں لازوال ہیں۔ نمبر 6 مکہ مکرمہ شریف کی خاک بھی لازوال ہے، کیونکہ وہاں پر بھی قرآن نازل ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی تھی۔ نمبر 7 وہ رات لازوال ہے جو شب قدر والی رات ہے۔ نمبر 8 قرآن مجید نازل ہوا، وہ گھڑیاں بھی لازوال بن گئی۔ نمبر 9 دنیا فانی ہے، مگر رب کعبہ کی شان لازوال ہے۔ نمبر 10 جس دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ لازوال زندگی گزارتا ہے۔ نمبر 11 لفظ ختم ہو جائیں گے لیکن قرآن مجید کی آیات لازوال رہیں گی۔ نمبر 12 تخت مٹ جائیں گے، تاج بکھر جائیں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لازوال رہے گا۔ نمبر 13 کائنات کا حسن عارضی ہے، خالق کا جمال لازوال ہے۔ نمبر 14 زمین کی سلطنتیں ختم ہوئی، رب کی بادشاہیت لازوال ہے۔ نمبر 15 قرآن نہ صرف کتاب نہیں بلکہ لازوال ہدایت کا آفتاب ہے۔ نمبر 16 جو رب سے جڑ جائے گا اس کی پہچان لازوال ہے۔ نمبر 17 اذان کی صدا لازوال ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ نمبر 18 عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لازوال دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 19 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سمندر نہیں بلکہ لازوال بحر رحمت ہے۔ نمبر 20 جس گھر میں قرآن مجید کی صدائیں آ رہی ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی لازوال برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 21 وقت نے بہت کچھ بدلا لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام لازوال رہا، نہیں بدلا۔ نمبر 22 نبوت کا لازوال تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجا، قیامت تک اس کی کوئی بدل نہیں سکے گا۔ الحمدللہ ہر چیز لازوال ہے، تبھی تو قرآن مجید کو بلند رتبہ ملا ہے۔ نمبر 23 قرآن مجید لازوال ہے، اس لیے قرآن مجید کا ایک حرف بھی 1400 صدیوں پر بھاری ہے۔ نمبر 24 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لازوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ آئینہ ہے جس کی چمک لازوال ہے۔ نمبر 25 جس رات قرآن مجید اترا وہ رات لازوال ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اگلا حرف ہے لا ریب
फ़ीही की अलिफ से है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने तमाम शुकूक व शुबहात मिटाकर कुरान मजीद का हक सच वाज़ह कर दिया है। नंबर 1, अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद नाज़िल फरमाया है इसकी सच्चाई में कोई शक नहीं। नंबर 2, अल्लाह ताला का ये कलाम हदायत का सरचश्मा है, इसमें कोई शुकूक व शुबहात नहीं है। और नंबर 3, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हक के साथ उतारा है, लिहाजा इसके हक होने में कोई शक नहीं है। नंबर 4, अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं। कुरान मजीद में जितने भी वाक़यात आए हैं सब के सब सच्चे हैं, इसमें कोई शुकूक व शुबहात वाली बात नहीं है। नंबर 5, अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, इसलिए इसकी नाज़िल करदा कुरान मजीद किताब में कोई गलती या शुकूक व शुबहात नहीं है। नंबर 6, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इंसानों की हदायत की रहनुमाई के लिए भेजा है, इस मकसद में भी कोई शुकूक व शुबहात वाली बात नहीं है। नंबर 7, अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद की कल बरोज़ क़यामत तक महफूज रहेगा, इसमें भी कोई शुकूक व शुबहात वाली बात नहीं है।